اور اس معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کو اگر میں پیش کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن خطبہ کی لسٹ بہت زیادہ ہے اور ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے، ہر ایک کو تقریر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک مثال اور سنیے، یہ بھی بخاری سے ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہیں جنگ میں جا رہے تھے، ایک صحابی رسول کو چوٹ لگی، وہ زخمی ہو گئے، ان کو اٹھا کر خیمے میں لایا گیا، جسم سے بہت سارا خون نکل گیا، ضعف و نقاہت طاری ہو گئی۔ رات کو جب صحابی رسول سوتے ہیں، کڑاکے کی سردی تھی، ٹھنڈک پڑ رہی تھی اور احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوئے، اپنے ساتھ والے صحابہ سے پوچھا کہ مجھ کو نہانے کی حاجت ہے، لیکن میں زخمی ہوں، جسم سے بہت سارا خون نکل چکا ہے، ضعف و نقاہت طاری ہے اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، پانی بالکل ٹھنڈا ہے، اگر میں پانی سے غسل کروں تو جان جانے کا خطرہ ہے، کیا ایسی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ تو ساتھ والے صحابہ نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ تم پانی پا رہے ہو، جب پانی مل رہا ہے تو تم کو غسل کرنا ضروری ہے، تیمم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ پاؤ تب پاک مٹی سے تیمم کرو، تم تو پا رہے ہو، اس لیے تم کو تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے ان صحابہ کی بات مان کر کے ٹھنڈے پانی سے نماز کی محبت میں زخمی حالت میں غسل کیا، فجر کی نماز ادا کی اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، پورا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کس نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ یہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا لازم اور ضروری ہے؟ کہا گیا فلاں فلاں نے یہ مسئلہ بتایا تھا۔ اللہ کے نبی کے چہرے میں غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ اولم یکن شفاء العی السوال، ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں غارت کرے۔ کیا نہ جاننے کا علاج پوچھ لینا نہیں تھا؟ اگر مسئلہ نیا تھا اور تم کو معلوم نہیں تھا تو نبی تمہارے درمیان موجود تھا، تم کو پوچھ لینا چاہیے، اس کے بعد جواب دینا چاہیے۔ تم نے جواب دے دیا اور انہوں نے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لی اور ان کی جان چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کا جو مطلب بتایا ہے وہ سن کر کے آپ خوش ہو جائیں گے، اور صحابہ نے جو مطلب بتایا تھا وہ بھی کتاب اللہ کے ظاہر کے مطابق ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا پانی نہ پاؤ تب پاک مٹی سے تیمم کرو۔ یہ تو پانی پا رہے تھے، ان کو تیمم کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ کتاب اللہ کا ظاہر ہے، یہ آیت کا ظاہر ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہاں یہ نہ پہنچ سکے، وہاں رسول اللہ کا دماغ پہنچ رہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، یہ نہیں پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ فَإِن لَمْ تَقْدِرُوا عَلَىٰ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی کے استعمال پر طاقت اور قدرت نہ ہو تو اب پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پانی موجود ہی نہیں ہے تب بھی بندہ عاجز ہے، پانی کیسے استعمال کرے گا؟ اور پانی موجود ہے لیکن سخت بیمار ہے، پانی استعمال کرے گا تو جان چلی جائے گی، تو پانی کے استعمال پر قادر نہیں۔ پانی موجود ہے لیکن کنویں میں موجود ہے، پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں ہے، یہاں پانی موجود ہے لیکن بندہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یہاں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ پانی کا سمندر ہے لیکن دشمن بندوق لے کر کھڑا ہے، آگے بڑھو گے تو گولی مار دیں گے، یہاں بھی پانی موجود ہے، پانی کا سمندر موجود ہے لیکن بندہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، یہاں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ تو اب نبی نے آیت کا جو مفہوم بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو آدمی
پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اگر رسول پاک نے یہ مطلب نہ بتایا ہوتا تو بتائیے کون ہم کو سمجھاتا، کون ہم کو بتاتا؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بتا دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم متعین نہیں کر سکے، تو آج اردو کی چند کتابیں پڑھنے والے قرآن سے کیسے مسئلہ نکالیں گے، حدیث سے کیسے مسئلہ نکالیں گے؟ خود امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کو چھوڑ کر کیسے اپنے مولویوں کے اجتہاد پر عمل کریں گے؟ اس لیے اگر تم قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہو تو چاہے حنفی بنو یا شافعی بنو یا مالکی بنو یا حنبلی بنو، تیسری صدی ہجری کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کا اور علماء کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اب اہل سنت انہی چار مسالک میں منحصر ہیں، چاہے آدمی حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، جو ان چاروں سے باہر ہے وہ حقیقت میں اہل سنت سے خارج ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ مگر یہ کہتے نہیں زندہ باد، زندہ باد۔ ہم تو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال لیتے ہیں، ہم کو بڑی مہارت ہے مسئلہ نکالنے میں۔ تو کیا مسئلہ نکالا؟ ایک مسئلہ یہ نکالا کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں ہے۔ پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل قرآن کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، اس آیت میں چربی کا کہاں ذکر ہے؟ اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گی۔ میں نے کہا تمہارے لیے چربی حلال ہی رہے گی، اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں، طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔ ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو 11ویں کا کھچڑا ہے، تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خیر الورا کانفرنس، مفتی شمشاد صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ۔ اس لیے آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ صرف حدیث کا نام لیتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ صحیح معنوں میں حدیث پر عمل کرنے والے ہم ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہم ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہم ہیں۔ اگر تم اصلی اہل حدیث ہو تو آؤ میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس طرح دکھا دو کہ کسی حدیث کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، کوئی حدیث نہ چھوٹنے پائے، پورے ہندوستان کے غیر مقلدین جمع ہو جائیں تو ایسی 2 رکعت پڑھ کر دکھا ہی نہیں سکتے کہ کسی حدیث پر عمل چھوٹ جائے، ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ جیسے ہی نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے یہیں پر جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ ایک حدیث کہتی ہے کان کی لو تک ہاتھ اٹھاؤ، دوسری حدیث کہتی ہے مونڈھے تک ہاتھ اٹھاؤ، تو بتاؤ تم کہاں تک اٹھاؤ گے؟ اگر تم یہاں تک ہاتھ اٹھائے تو یہاں والی حدیث کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو ایک حدیث کو جب چھوڑ دیا تو تم اہل حدیث نہیں ہوئے، تم تاریک حدیث ہوئے۔ اور چاہے یہاں یا وہاں ہاتھ اٹھانے کے بعد جب ہاتھ باندھنے کا نمبر آئے گا تو یہاں بھی جھگڑا شروع ہو جائے گا، کس حدیث پر عمل کرو گے؟ ایک حدیث بتاتی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، دوسری حدیث بتاتی ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، تیسری حدیث بتاتی ہے کہیں مت باندھو، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو۔ تو تم کس پر عمل کرو گے؟ اگر ناف کے نیچے والی حدیث پر عمل کرتے ہو تو اوپر والی حدیث چھوٹ گئی، چھوڑ کر نماز پڑھنے والی حدیث چھوٹ گئی۔ اگر تم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہو تو باندھنے والی حدیث پر عمل نہیں ہوا۔ جب بھی ایک حدیث پر عمل کرو گے تو اس کے خلاف جو حدیث ہوگی وہ چھوٹ جائے گی۔ 3 حدیثوں کو چھوڑ کر تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو؟ تم تو تاریک حدیث ہو، تم منکر حدیث ہو، تم حدیث پر عمل نہیں کرتے۔
तुम वाह, वाह। अपनी तबीयत पर अमल करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को ये तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। जहां जहां हदीसों में टकराव होता है तो हम ये तलाश करते हैं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है, इसलिए कि हम अहले हदीस नहीं हैं, अहले सुन्नत हैं। जब बात बांधने का नंबर आया तो हमने देखा कि 4 हदीसें मौजूद हैं। एक हदीस बताती है नाफ के नीचे हाथ बांधो, एक हदीस बताती है नाफ के ऊपर हाथ बांधो, एक हदीस बताती है हाथ छोड़कर नमाज पढ़ो, और एक हदीस जो सबसे ज्यादा ज़ईफ और कमजोर है वो ये है कि सीने पर हाथ बांधो। तो ज़ईफ लोगों ने इसी ज़ईफ हदीस को पकड़ लिया और कहा हम इसी हदीस पर अमल करते हैं। ये 4 हदीसें हैं, लेकिन हमें तकल्लुफ में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन 4 हदीसों में सुन्नत क्या है वो हमने तलाश कर लिया, वो हमने पा लिया। हजरत अली फरमाते हैं फ़इन्न मिन सुन्नति वज़अल यमीन अलल यसार तसुर्रा, ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। वो सिर्फ हदीस है और ये सुन्नत है। तो बताओ हदीस पर अमल करोगे कि सुन्नत पर अमल करोगे? हम अहले सुन्नत हैं, इसलिए सुन्नत पर अमल करते हैं, इसलिए कि सुन्नत पर अमल करोगे तो हदीस पर अमल हो जाएगा, और हदीस पर अमल करोगे तो जरूरी नहीं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो, इसलिए कि हर सुन्नत हदीस है लेकिन हर हदीस रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शमशाद साहब किबला, नारे तकबीर। सुनिए, इमाम तिरमिजी ने बाप बांधा है तो 3 मसलक बयान किया है। इमाम तिरमिजी के जमाने में तो आला हजरत नहीं न थे। इमाम तिरमिजी ने बाप बांधा कि हाथ कहां बांधा जाए तो 3 मसलक बयान किया। पहला मसलक अबू हनीफा और उनके मानने वालों का, और वो हाथ के नीचे बांधते हैं। दूसरा मसलक इमाम शाफी और उनके मानने वालों का, वो नाफ के ऊपर हाथ बांधते हैं। तीसरा मसलक इमाम मालिक का, वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। इमाम तिरमिजी ने चौथा कोई मसलक ही नहीं बयान किया, चौथी कोई हदीस ही नहीं बयान की। अगर चौथी कोई हदीस साबित होती और चौथा कोई मसलक साबित होता तो इमाम तिरमिजी इतने बड़े मुहद्दिस हैं, लाखों हदीसों के हाफिज हैं, वो जरूर फरमाते कि चौथा मसलक फला का है और वो है सीने पर हाथ बांधना, लेकिन ये उन्होंने नहीं बयान किया। इसका मतलब उनकी नजर में सिर्फ 3 हदीसें साबित थी, चौथी हदीस साबित नहीं है। जो साबित नहीं है उसी पर ये नासाबित अमल कर रहे हैं। जिस हदीस का कोई वजूद नहीं है उसी हदीस पर ये अहले हदीस अमल कर रहे हैं। जो हदीस ज़ईफ और कमजोर है, जो हदीस मुनकर है, उसी हदीस पर ये अमल कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बात बात पर हमसे बुखारी की हदीस का मुतालबा करते हो। तुम कहते हो मिलाद जायज है तो बुखारी में दिखाइए, सलाम जायज है तो बुखारी में दिखाइए, क़याम जायज है तो बुखारी में दिखाइए, कब्र पर चादर डालना जायज है बुखारी में दिखाइए, फातिहा करना जायज है बुखारी में दिखाइए, इसाले सवाब जायज है बुखारी में दिखाइए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम भी बुखारी में दिखा सकते हो? सीने पर हाथ बांधना जायज है तो बुखारी में दिखाओ। पूरे दुनिया के गैर मुक़ल्लिद जमा हो जाए तो सीने पर हाथ बांधने की एक ही हदीस भी सिहाह सित्ता में नहीं दिखा सकते। बुखारी में क्या दिखाएंगे? तिरमिजी में भी नहीं, मुस्लिम में भी नहीं, अबू दाऊद में भी नहीं, इब्ने माजा में भी नहीं, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल में भी नहीं, बैहक़ी में भी नहीं, दारमी में भी नहीं, मुअत्ता इमाम मालिक में भी नहीं, किताबुल आसार में भी नहीं, सुनन में भी नहीं। इनकी एक किताब है सही इब्ने खुज़ैमा। एक गैर मुक़ल्लिद से पूछा, बताओ हमसे बात बात पर रसूल पाक की हदीस का मुतालबा करते हो और वो भी बुखारी वाली हदीस चाहिए। ऐसा लगता है कि रसूल पाक ने अपने ज़माने में फरमाया था कि सिर्फ बुखारी की हदीस पर अमल करना और किसी हदीस पर अमल न करना। अगर रसूल पाक का ऐसा कोई कौल हो तो पेश करो। नबी के ज़माने में न बुखारी शरीफ थी न इमाम बुखारी थे। 3री सदी हिजरी में बुखारी लिखी गई, 3री सदी हिजरी में इमाम बुखारी पैदा हुए। मेयार ये नहीं है बुखारी में दिखाओ, मेयार ये होना चाहिए कि सही हदीस में दिखाओ। सही हदीस जहां मिलेगी वहां वहां अमल होगा। इमाम बुखारी को 1 लाख सही हदीसें याद थी। ये तुम भी लिखते हो, हम भी लिखते हैं। पूरी दुनिया के उलमा का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि इमाम बुखारी को 1 लाख सही हदीसें याद थी। लेकिन बुखारी शरीफ में कुल 7,500 हदीसें हैं। तालिकात और मुकर्ररात को निकाल दिया जाए तो कुल 4,500 हदीस
حدیثیں ہیں, باقی 95-96 ہزار حدیثیں کہاں چلی گئیں؟ جب 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں تو بخاری میں 1 لاکھ نہیں ہے, کل 4-5 ہزار حدیثیں ہیں, باقی 95 ہزار حدیثیں کہاں گئیں؟ تو ماننا پڑے گا جیسے بخاری میں صحیح حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, کتاب الاثار میں بھی ہے, موطا امام مالک میں بھی ہے, موطا امام محمد میں بھی ہے. جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں گے. ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی وہاں وہاں ہم عمل کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی شمشاد صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. واہ واہ. بات بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرنے والوں, تم بتاؤ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کون سی حدیث ثابت ہے؟ تم ہم سے بخاری کا مطالبہ کرتے ہو, ہم تم کو آسانی دے دیتے ہیں. بخاری میں بھی دکھاؤ, مسلم میں بھی دکھاؤ, ترمذی میں بھی دکھاؤ, ابو داؤد میں بھی دکھاؤ, نسائی میں بھی دکھاؤ, ابن ماجہ میں بھی دکھاؤ. اگر صحاح ستہ میں ہندوستان کا کوئی بھی غیر مقلد سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث دکھا دے تو میں 1 لاکھ روپیہ انعام دینے کے لیے تیار. واہ واہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ واہ. بار بار کے مطالبے کے بعد انہوں نے کہا صحیح ابن خزیمہ میں ہے. واہ واہ. اتنی ساری کتابیں چھوڑ کر صحیح ابن خزیمہ میں پہنچ گئے. واہ واہ. کیا بخاری کی حدیث عمل کرنے کے لائق نہیں تھی؟ مسلم کی حدیث پر نہیں عمل کر سکتے تھے؟ ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ کی حدیث پر نہیں عمل کر سکتے تھے؟ صحیح ابن خزیمہ میں چلے گئے, اور چلے بھی گئے تو وہ حدیث پہلے ثابت تو ہو, وہ حدیث ہے کیا؟ انہوں نے کہا, وائل ابن حجر نے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. میں نے کہا کن سے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے؟ عورتوں سے کہا تمہارے لیے سنت یہ ہے کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو. کیا تم عورت ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھو گے؟ عورتوں کے سینے پر کوئی چیز ہے جس کو چھپانے کے لیے یہاں ہاتھ باندھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے ہیں کہ عورت اگر ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو دوسری طرف اس کی پردہ پوشی بھی ہونی چاہیے. عورت کو پردہ پوشی کی وجہ سے حکم دیا گیا کہ تم سینے پر ہاتھ باندھو, فَإِنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ, کیونکہ اس میں تمہاری پردہ پوشی زیادہ ہے. عورت جب نماز پڑھے تو اللہ کی عبادت بھی کرے, پردہ پوشی بھی کرے. جب سینے پر ہاتھ باندھے گی تو پردہ پوشی بھی ہوتی رہے گی, عبادت بھی ہوتی رہے گی. تمہارے سینے پر کیا ہے جس کو چھپانے کے لیے تم یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ تم کیا اس حدیث پر عمل کر رہے ہو؟ یہ حدیث عورتوں کی ہے, اس پر عورتوں کو عمل کرنا چاہیے. تم مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو. علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا چاہیے. مرد ہو تو مردوں والی حدیث پر عمل کرو, اور عورت ہو تو عورتوں والی حدیث پر عمل کرو, اور دونوں کے بیچ میں ہو تو جس پر چاہو عمل کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی شمشاد صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, رد غیر مقلدین, نعرہ تکبیر. واہ واہ. ارے مولانا صبغت اللہ صاحب کا بھی نعرہ لگاؤ, یہی تو مزاج دے رہے ہیں. واہ واہ, بہت خوب حضرت. اب علامہ عبدالعزیز خان صاحب چلے گئے, حضرت علامہ شفیع القادری چلے گئے, واہ واہ. تو اب پورے سیوان کی ذمہ داری کن کی ہے؟ مولانا صبغت اللہ صاحب مصباحی کی ذمہ داری. اللہ اکبر. اس لیے ضروری ہے کہ اب حضرت پوری مضبوطی کے ساتھ پورے سیوان کی قیادت کریں, اور پالیسی بالکل صاف ستھری ہو, لوچ پوچ نہ ہو, ٹناٹن مسلک اعلیٰ حضرت کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہیں. انشاءاللہ ہم لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہیں. اب دیکھیے
آج کے دور میں فتنے بہت بڑھ رہے ہیں. ان سارے فتنوں کا منہ توڑ جواب مسلک اعلی حضرت ہے. صلح کلیت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے جو کہتے ہیں کسی کو برا بھلا نہ کہو, وہ اپنی مسجد میں ہم اپنی مسجد میں, ان کا ایمان ان کے ساتھ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ, ان کا عمل ان کے ساتھ ہمارا عمل ہمارے ساتھ. ایسے لوگ بہت پیدا ہو چکے ہیں جو صلح کلیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں. کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہو, کسی کلمہ گو کو برا بھلا نہ کہو, کسی کلمہ گو پر اعتراض نہ کرو. جلسوں میں کسی کے خلاف تقریر نہیں ہونی چاہیے, سارے کلمہ گو کو ملا کر چلنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہر کلمہ گو حق پر ہوتا, ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوئے, اور جیسے ہی خلیفہ ہوئے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا اور کہا ہم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو گیا میں اس سے جہاد کروں گا. اگر نبی کے زمانے میں بکری کا ایک بچہ بھی دیتے تھے تو جب تک وہ ادا نہیں کر لیں گے میں ان سے جہاد کروں گا. حضرت عمر نے کہا آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے, وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. اور نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ جنت میں چلا گیا. تو یہ تو جنتی لوگ ہیں, ان سے کیسے آپ جہاد کریں گے. لیکن قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم پر کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ حیران تھے, صدیق اکبر نے ان کی رہنمائی فرمائی. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب دو حدیث ہو, ایک حدیث مختصر ہو اور ایک حدیث تفصیلی ہو, تو دونوں کو ملا کر کے مطلب نکالنا چاہیے. دوسری حدیث میں رسول پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ الا بحق الاسلام, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان کو محفوظ کر لیا, اپنے مال کو محفوظ کر لیا. الا بحق الاسلام, لیکن حق اسلام آ جائے تو جان بھی لی جائے گی, مال بھی لیا جائے گا. اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو اب لا الہ الا اللہ نہیں دیکھا جائے گا, حق اسلام کی وجہ سے قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا. اور اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو جائے تو زکوٰۃ بھی حق اسلام ہے, اس کی وجہ سے اس کی جان بھی لی جائے گی اور اس کا مال بھی لیا جائے گا. صدیق اکبر نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب تک تمام ضروریات دین کو وہ مان نہ لے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا. زکوٰۃ کی فرضیت یہ ضروریات دین سے ہے. انہوں نے ایک امر ضروری کا انکار کیا تو صدیق اکبر نے جہاد کیا, اور یہ وہابی دیوبندی ہزاروں ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خاتم النبیین کا وہ معنی نہیں جو صحابہ سمجھتے تھے. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے, اصلی نبی ہے. اس لیے نبی کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ کافر و مرتد ہے. میں یہ نہیں کہتا. شفاء قاضی ایاز میں امام قاضی ایاز فرماتے ہیں من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی آخری نہیں ہے, ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, تو وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ نبی کا زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے. جو اس کا انکار کرے لاکھ نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے وہ نبی کی توہین کر رہا ہے, اور نبی کی تعظیم بھی ضروریات دین سی ہے, اس لیے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. درر بزالیہ فتاوی خیریہ میں لکھا ہے وقد اجمع العلماء على ان من شتمه وكذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امراته. تمام علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جس نے نبی کی توہین کی, جس نے نبی کو گالی دیا, جس نے نبی کی شان گھٹائی, وہ آدمی کافر و مرتد ہے. اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی. جو اپنی کتابوں میں یہ کہے کہ فلاں کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے, شیطان ملک الموت کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے, تو جو نبی کے علم کو گھٹائے, شیطان ملک الموت کے علم کو بڑھائے, وہ بھی مسلمان نہیں ہے. من قال فلان عالم من
हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव साबुन हुक्मुहु हुक्म साब, जिसका ये अकीदा हो कि फलां का इल्म नबी से ज्यादा है, वो नबी को गाली देने वाला है, उसका हुक्म गाली देने वाले की तरह है। अब बताओ, ये कलमा भी पढ़ते हैं, ये नमाज भी पढ़ते हैं, ये रोजा भी रखते हैं, लेकिन जरूरियात दीन का इनकार कर रहे हैं। तो क्या इनका नमाज पढ़ना मुफीद है, इनका रोजा रखना मुफीद है, इनका कलमा पढ़ना मुफीद है? जब तक तमाम जरूरियात दीन को तुम मान नहीं लेते, उस वक्त तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतो व रिजवान की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए। मुफ्ती आजम दिन भर ताबीज लिखते रहते थे, भीड़ लगी रहती थी, और जब कोई आदमी आकर चुपचाप बैठता था और कुछ बताता नहीं था तो आप खुद ही पूछते थे, बताइए क्या काम है, किस लिए आना हुआ, तो उसकी जरूरत की तकमील फरमा देते। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक शख्स आया, बैठा रहा। आपने पूछा कोई जरूरत हो तो बताएं। कहा नहीं, हजरत से मिलने के लिए आए हैं। फिर बैठा रहा। फिर मुफ्ती आजम ने पूछा कोई जरूरत हो तो बताएं। कहा हुजूर एक मसला समझना है। कहा पूछिए कौन सा मसला समझना है? तो उसने कहा इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक यह है कि अहले किबला की तकफीर नहीं होनी चाहिए, जो किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उनको काफिर नहीं कहना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु का यही मसलक है। मुफ्ती आजम ने कहा बिल्कुल सही है। तो उसने कहा फिर देवबंदियों को क्यों काफिर कहते हैं, अहले हदीस को क्यों काफिर कहते हैं, तबर्राई शियों को क्यों काफिर कहते हैं? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सर झुकाकर बैठे हुए थे और पूरी ताकत के साथ बैठ गए और कहा तुमने अहले किबला का यही मतलब समझा? उठाओ शामी। अल्लामा शामी ने जिल्दे राबे में यह लिखा है, ला खिलाफा फी कुफ्रिल मुखालिफ फी जरूरियातिल इस्लाम व इन काना अहलल क़िबलते अल मुवाज़िब तूलल लैल वन नहार। वो आदमी जो किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा हो, रातों दिन अल्लाह की इबादत कर रहा हो, अगर जरूरियात दीन में से किसी बात का इनकार कर जाए तो उसके काफिर होने में कोई शक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अहले किबला वो है जो तमाम जरूरियात दीन को माने, अहले किबला वो है जो तमाम जरूरियात दीन को तस्लीम करे। सिर्फ काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेने से कोई अहले किबला नहीं हो सकता। नबी ने मुनाफिकीन को क्यों मस्जिद नबवी से बाहर किया? क्या मुनाफिकीन काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते थे? नमाज पढ़ते थे, और मामूली इमाम के पीछे नहीं, इमामुल अंबिया के पीछे, सैयदुल मुरसलीन के पीछे। उसके बावजूद उनके दिल में नबी की ताजीम नहीं थी, और नबी की ताजीम जरूरियात दीन से है। तो अल्लाह ने वही के जरिए उनके नामों की खबर दी। नबी ने जुमा का खुतबा देते हुए फरमाया, या फला उखरुज फइन्नका मुनाफिक, ऐ फला तुम निकल जाओ तुम मुनाफिक हो, ऐ फला तुम निकल जाओ तुम मुनाफिक हो, ऐ फला तुम निकल जाओ तुम मुनाफिक हो। नबी ने मुनाफिकीन को अपनी मस्जिद से क्यों बाहर किया? वो तो नबी के साथ जिहाद करते थे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, इसलिए कि उनके दिल में नबी की ताजीम नहीं थी। नबी की ताजीम जरूरियात दीन से है। इसका मतलब जो कलमा पढ़े और नबी की ताजीम ना हो, कलमा पढ़े अपनी किताबों में तौहीन करे, कलमा पढ़े नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दे, कलमा पढ़े और जरूरियात दीन का इनकार करे, कलमा पढ़े और नबी के बाद नए नबी के आने को मुमकिन जाने, कलमा पढ़े शैतान मलकुल मौत के इल्म को बढ़ाए, कलमा पढ़े नबी के मिलाद को कन्हैया के जन्मदिन से तशबीह दे, कलमा पढ़े सामने खाना रखकर फातिहा पढ़ने को वैद पढ़न से ताबीर करे, कलमा पढ़े नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला बताए। ऐसा आदमी लाख कलमा पढ़े लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती शमशाद साहब किबला मसलके आला हजरत। इसलिए ऐसे आप चौकन्ना रहो, होशियार रहो, अलग रहो, दूर रहो। इसलिए कि अगर उनके साथ इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।